نماز نفل پڑھیں شب جمعہ میں. شب جمعہ کہتے ہیں جمعرات کا دن ہو، مغرب کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے، جمعرات کے دن مغرب ڈوبنے کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شب جمعہ. جمعرات کے دن مغرب کے بعد ڈوبنے کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اسے شب. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے. ایک کتاب میں، دوسری کتاب میں، تیسری کتاب میں صرف ایک کتاب کا حوالہ دوں گا، فضائل درود شریف. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، ابھی اٹھا کے دیکھ لیجیے. میں صرف ایک کتاب کا حوالہ ان دو نفل کے لیے دے رہا ہوں. فضائل درود شریف تو جانتے ہیں نا، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک کتاب کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں. اور کئی کتابوں میں مختلف روایات سے یہ دو نفل کے کمالات اور فضائل اور فوائد موجود ہیں. جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے شب جمعہ میں، اور شب جمعہ مغرب سے لے کر فجر سے پہلے تک ساری شب جمعہ ہے، غور سے سمجھیے گا، مغرب کے ڈوبنے سے لے کر اور نماز فجر کے اگلے دن کی نماز فجر کے وقت پہلے ہونے سے پہلے، یہ روزے کا وقت تک، جیسے روزے کا وقت شروع ہوا سحری کا وقت، سحری کے وقت تک یہ ساری شب جمعہ ہے. جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار قل هو اللہ نفل ختم. بولو مشکل پڑھ کے سلام دے اور پھر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے 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 سو جائیں. لکھا ہے اسے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا. اللہ اکبر. مدینے والے کا دیدار نصیب ہوگا، آقا مدینے والے کی زیارت نصیب ہوگی. اتنا زبردست. اور میں نے جس کو بتایا، کسی کو جلدی کسی کو دیر سے، کوئی فرد آج تک شاید ہوگا، میں دعویٰ نہیں کر سکتا، کہ جس نے یہ عمل متواتر یقین اور اعتماد اور اعتقاد کے ساتھ. آخر شیخ الحدیث نے اپنی کتاب فضائل درود شریف میں ایسے نہیں لکھا، آج جا کے دیکھیے گا ایسے نہیں لکھا. اور کئی کتابوں میں حوالے ہیں، چونکہ یہ کتاب مشہور عام ہے اس لیے اس کا حوالہ دے رہا. لکھا ایسے نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت اور بعض روایات سے ایسے نہیں لکھا. اس کے اندر طاقت اور تاثیر ہے. اور میں نے دیدار مصطفیٰ کے لیے بڑے عمل دیکھے، میں نے سب سے مختصر عمل یہی پایا اور اس کی بڑی تاثیر پائی. دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے. اور بعض محدثین کے واقعات میں ایک انوکھی بات میں پڑھی، میں خود پریشان ہو گیا، پریشان سے بہت حیران ہو گیا. فرماتے ہیں اس نفل کے پڑھ پڑھ کے ہمارے ساتھ اب یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ روایت ہے، یہ حدیث ہے، اور اس کی سند ہمیں کمزور نظر آ رہی ہے. یہ ان لوگوں کو بات سمجھ آئے گی جو حدیث کے اسناد مسلسلات اور حدیث کے اسناد میں توجہ رکھتے ہیں. اور ہم نے خود آقا مدینے والے سے ڈائریکٹ پوچھ لیا، حضور یہ آپ کا فرمان صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں صحیح ہے. بولو کلام مصطفیٰ نصیب ہو جائے. دیدار مصطفیٰ سے آگے کلام مصطفیٰ، مدینے والے سے ہم کلامی ہو جائے، گفتگو شروع ہو جائے. کیا اللہ کے لیے اس بات کے کوئی اللہ قادر نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی حدیث کے بارے میں، کسی واقعے کے بارے میں کوئی ہمیں شک گزرا ہو، بلکہ ایک محدث کا واقعہ پڑھ رہا تھا، مجھے غزوہ حنین کا ایک واقعے کے بارے میں شک تھا کہ ایک نے کہا اتنے ہیں، ایک نے کہا اتنے ہیں. میں نے کہا چلو میں آپ نے خود مدینے والے سے پوچھ لیتا ہوں. کہا مدینے والے سے میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا فلاں روایت والے نے ٹھیک لکھا ہے. مجھے ایک شخص نے اور عجیب بات بتائی. لوگ مجھے اپنے تجربات بتائیں، جیسے میں ملوالی میں آیا، یہاں آیا، اور یہ میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو کچھ شاک ہیں، کرنے والے ہیں، پھر وہ مجھے رزلٹ دیتے ہیں. ایک بندے نے مجھے عجیب بات بتائی. فرمایا اس نفل کا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے مسلسل پڑھنے سے اور یقین اور گڑ گڑا اور بھیکاری بن کے یہ فائدہ ہوا ہے، اب کوئی مسئلہ ہو میں ڈائریکٹ مدینے والے سے پوچھ لیتا ہوں. 2 نفل ہیں شب جمعہ میں، شب جمعہ میں. اچھا ان 2 نفل پڑھنے میں 11، پہلی رکعت میں 11 بار آیت الکرسی، سورت دوسری رکعت میں 11 بار سورت جو ملاتے ہیں 11 بار کیا؟ سورت اخلاص کھولو. اب بولے اس میں 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے کتنے لگتے ہیں؟ سوچیں تو صحیح. اتنے مختصر نفل، اتنے مختصر نفل، اتنا مختصر عمل. یہ 2 نفل شب جمعہ میں
دیدار مصطفیٰ کی نیت کر کے پڑھیں. اس کے اور انوکھے فائدے: مسئلے حل، مشکلیں دور، پریشانیاں دور، الجھنیں ختم، مسائل حل، دکھ ختم، زندگی کی ناکامیاں ختم، پریشانیاں ختم. اس کے اور کمالات میں نے دیکھے ہیں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی دلیل میں ایک بات کہوں گا، ذرا میری طرف دیکھ کے سنیے گا، دیکھ کے سنیے گا. اس کی دلیل میں ایک بات کہوں گا، وہ یہ کہوں گا ہر وہ عمل جو شب جمعہ میں کیا جائے ہمیشہ قبول، مقبول اور محبوب ہوتا ہے. اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ کتنے دیوانے لوگ ہیں، یہ لفظ لکھا ہے، نادان لوگ ہیں جو شب قدر کی تلاش کرتے ہیں، ہر آنے والی شب جمعہ کے شب قدر کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. سال کے بعد شب قدر کی تلاش کرتے ہیں. ضرور کرنی چاہیے، میں منع نہیں کرتا، حکم ہے تلاش کرو، حکم ہے تلاش کرو، پر ہر ہفتے شب جمعہ کے نام پہ جو شب قدر آتی ہے اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اس کی قدردانی نہیں کرتے، اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اس کی قدردانی نہیں کرتے. آج نفل مختصر شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب فضیلت روشن میں لکھا مختصر، پر اس کا نتیجہ، اس کا کمال اخیر اور اخیر ہے اور اخیر. اور اس سے دنیا کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دنیا کی زندگی کی الجھنیں. مجھے ایک چیز بتائیں، جس کو کائنات کا آخری جلوہ اللہ کے بعد دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جن نفل سے، ان نفل سے کائنات کے چھوٹے موٹے دنیا کے کام، یہ مسئلے حل ہو نہیں سکتے. سوچیں تو صحیح، آخری ہستی اللہ کے بعد کون ہے؟ سارے کہو محمد الرسول اللہ. آخری ہستی، آخری ہستی، آخری. سورۃ فاتحہ کے بعد صرف پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اگر کوئی دنیا کا مشکل سے مشکل مسئلہ ہے اور کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے مولا دنیا بے بہا چاہیے اور بہترین چاہیے اور جنت بھی نہیں، جنت الفردوس چاہیے، رزق، عزت، حسن، برکت، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں ایسی چاہیے کہ لوگ حیران ہوں، وہ یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے جس کی پہلی رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد اس آیت کا یہ قرآنی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس دعا کا اہتمام کریں. میرے اکابر سے یہ دعا ثابت ہے. آج بات یاد رکھنا، میں وظائف بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں، بناتا نہیں ہوں. اور اگر کسی کو میرے وظائف کی سند میں شک ہے، ہماری فیس بک پہ پیج ہے اکابر پر اعتماد، اس پیج کو لائک کر. میرے فیس بک پر اور واٹس ایپ پر بھی ہے، یہ واٹس ایپ پر بھی ہے، ایک پیج ہے، آپ لکھیں گے اکابر پر اعتماد. اب تک جتنے وظائف میں نے بتائے اپنے 10 میں 1300-1410 میرے نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، ان وظائف کی سندیں قرآن سے، حدیث سے، محدثین سے، مفسرین سے، اکابر اور حضرات اولیاء صالحین سے، کتابوں کے حوالوں اور اصل عکس کے ساتھ اس میں موجود ہے. اور یہ نفل بتا رہا ہوں، اس کی باقاعدہ سند میرے پاس موجود ہے. میں وظائف بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں. اگر دنیا بہترین چاہتے ہیں، رزق بہترین چاہتے ہیں، صحت بہترین چاہتے ہیں، اولاد بہترین چاہتے ہیں، گھر بہترین چاہتے ہیں، کہ دنیا حسنۃ بہترین سپرلیٹو ڈگری ہے، اور پھر آخرت حسنۃ بہترین. اگر چاہتے ہیں یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور ان نفل کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا مسلسل تکرار سے پڑھیں اور اتنا پڑھیں اور دھیان سے پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں اور یقین سے پڑھیں اور اتنا پڑھیں کہ پوری توجہ، یقین، دھیان کسی کی طرف متوجہ ہو جائے. آپ اس طرف کمال دیکھیں، روزہ کا معمول بنا لیں. جو وقت آپ کے پاس فارغ ہو، جو لمحے آپ کے پاس فارغ ہو، معمول بنا لیں اور ان نوافل کو توجہ سے پڑھیں اور ان نوافل کو دھیان سے پڑھیں. میں نے بڑی بڑی زندگی کی ضرورتوں کو ماننے والوں کو یہ نوافل بتائے ہیں. کوئی آج تک ایک ایسا بندہ مجھے نہیں ملا میری زندگی میں جو کہتا ہے کہ میں نادام ہو گیا ہوں، جو کہتا ہے میں پریشان ہو گیا ہوں، جو کہتا ہے میں پریشان تھا اور میری پریشانی حل نہیں ہوئی، جو کہتا ہے میں ناکام تھا اور کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے میں ذلیل تھا اور مجھے عزت نہیں ملی، جو کہتا ہے میں در بدر تھا اور مجھے در نہیں ملا، جو کہتا ہے میں بے اولاد تھا اور مجھے اولاد نہیں ملی، جو کہتا ہے بے دکان تھا اور دکاندار نہیں بنا، جو کہتے ہیں ملازمت نہیں کی اور مجھے عزت کی کرسی نہیں ملی. مجھے یاد نہیں ہے. ان نوافل کے اندر بڑی طاقت ہے.
اور پھر ان نوافل کے بعد ایک تسبیح اس درود پاک کی پڑھتے ہیں، وہ ہے اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ اس کے علاوہ بھی ہے رمضان کے حسن، اس کے علاوہ بھی یہ درود پڑھنا ہے اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اور آپ اگر چاہیں اس کی طاقت سے رمضان کی آخری طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اور بعض بڑی بڑی ہستیاں صاحب نظر صاحب دل اہل کشف سے یہ بات ثابت ہے کہ ہم نے شب قدر کو سارا سال میں دیکھا اور سب سے زیادہ شب جمعہ میں دیکھا۔ ایک روایت تو ہے آخری عشرے میں، اور ایک روایات یہ بھی ہیں کہ ہم نے شب قدر کو سارا سال دیکھا، لیلۃ القدر، اور فرمایا لیلۃ القدر کو سارا سال دیکھا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے سب سے زیادہ لیلۃ القدر کو دیکھا شب جمعہ میں۔ کیا پتا کون سی شب جمعہ ایسی ہو جو آج لیلۃ القدر ہو، کون سی شب جمعہ ایسی ہو جہاں قبولیت کے فیصلے، محبوبیت کے فیصلے، مقبولیت کے فیصلے، صحت اور تندرستی کے فیصلے، علم اور تونگری کے فیصلے، وقار اور شان و شوکت کے فیصلے۔ شب جمعہ، کتنی شب جمعہ ہماری زندگی میں آئی اور کتنی چلی گئی، اور کتنی ہماری زندگی میں ابھی شب جمعہ باقی ہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے کہ ہماری زندگی میں ابھی کتنی شب جمعہ باقی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں شب جمعہ نہیں ملے گی، اور اس کے بعد ہمیں شب جمعہ نہیں ملے گی۔ کتنی شب جمعہ ہماری زندگی میں باقی ہیں اور کتنی گزر گئی ہیں۔ اس گزشتہ کا کیا کرنا ہے اور اس آئندہ کا کیا کرنا ہے؟ جو گزشتہ شب جمعہ ہے اس کا کیا کرنا ہے، اور جو آئندہ شب جمعہ ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو سوچنا ہے، اور اس کو بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے سوچنا ہے۔ یہ رات ایسی تھی جو ہر ہفتے آتی ہے، رمضان ہر سال آتا ہے، 27، 29، 23 کی رات ہر سال آتی ہے، شب معراج، شب برات ہر سال آتے ہیں، سال انتظار۔ عید کی رات لیلۃ الجائزہ ہر سال آتی ہے، انتظار اور مسلسل انتظار۔ سال کہتے ہیں مقدر کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ واحد رات ہے جو ہر ہفتے آتی ہے، یہ واحد رات ہے جو ہر ہفتے آتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والے سب وظائف آپ تک پہنچ سکیں۔